اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان. آپ کو پروگرام پکار میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. ناظرین، ہم اپنے پروگرام پکار میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات اور خوابوں کی تعبیر کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے. تو آئیے آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہماری ٹیم نے چنا ہے شفقت اقبال صاحب نے لہتراڑ سے بھیجا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. پھر سوال کہتے ہیں کہ دنیا کا مال تو دنیا میں ہی رہ جانا ہے، انسان کے ساتھ جو چیز اس کے ساتھ جانی ہے وہ ہے اس کا ایمان. دل کو نور ایمان سے روشن اور منور کرنے کے لیے کیا پڑھا جائے کہ جب وقت نزاع آئے تو اپنے ساتھ کچھ ایسے اعمال ہوں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکیں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب، یہ ویسے ہم سب کا ہی سوال ہے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تو آخر ایک دن ہم سب نے حاضر ہونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران صاحب. ویلکم صاحب. جو ہمارے بھائی نے سوال پوچھا ہے وہ اچھا ہے. یہ آخرت کی فکر ہونا جو ہے، یہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ. ہر انسان کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آج کیا تیاری کی ہے. کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا. کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں. اور وقت پہ کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. تو انسان کو اپنے آنے والی کل کے لیے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. انسان کو ہر وقت اپنا محاسبہ بھی کرے، اپنا جائزہ بھی لیتا رہے، کیونکہ ایز یو سو شیل یو ریپ. تو بہترین توش آخرت جو ہے وہ تو سنت اور شریعت کی تابع داری ہے. ماشاء اللہ. اگر ہم ترتیب سے چلیں تو حقوق اللہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے. حقوق العباد پہ چلے، ماں باپ کے حقوق و فرائض ہیں، اولاد کے حقوق و فرائض ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، میاں بیوی کے ہیں، ہمسایوں کے ہیں، ہر انسان کے. پھر اگر حسن کردار کی طرف جائیں تو امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل، شرم و حیا، عفت قلب و نظر، تقوی، ہدایت. اور برے اخلاق کی طرف جائیں تو جھوٹ بولنا، کم تولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالی گلوچ کرنا، بددیانتی کرنا، حرام خوری کرنا. یہ جو اخلاق سیئہ ہے اس سے اپنا دامن بچانا، اور جو اخلاق حسن ہے اس کو اپنانا. اور اللہ پہ ایمان، توحید، رسالت، کتب، ملائکہ، آخرت، اپنی ایمان کی صلاح کرنا، اپنی نیت کو خالص کرنا. تو اصل چیز ہو ول بیل دا کیٹ جو پوچھا گیا ہے، تو یہ پھر نیک مجلس صحبت جو ہے، بے شک. کیونکہ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر سالات بے ریا. حضرت اقبال نے بھی کہا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی بھی عظمت کا سب سے بڑا سبب حضور کی سنگت و صحبت. آپ کی صحبت میں رہے تو راضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور وہ راشدون بھی بنے، وہ مہتدین بھی بنے، وہ صالحون بھی بنے. جتنے بھی امور خیر ہیں اللہ نے ان کو سب کچھ عنایت کیے. تو اقامت دین جو ہے یہ بنیادی انسان کا اپنی زندگی کا مشن ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور اس میں پھر حقوق العباد کے حوالے سے جو ہے، بابا فقیر محمد فقیر کا شعر ہے نا کہ رکھ فقیرہ لوکاں وچ ایسا بین کھلون، کول حسیں تے کول ہوئے تے حسن، نہ ہوئے تے رون. اور ٹھہر فقیرہ کا لیا پھولی آپ کسے دے پھیر، پہلا اپنی منجی ہیٹھا آپ ڈنگوری پھیر. تو انسان کو لوگوں کے ساتھ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. خیر الناس میں ینفع الناس. انسان اللہ کی مخلوق سے پیار کرے. لا یرحمہ اللہ من لا یرحم الناس. سرکار نے فرمایا کہ کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
جی شفقت اقبال صاحب، اگر ان ساری باتوں کو ایک جملے میں بند کیا جائے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بس آپ اس اسوہ حسنہ کو فالو کریں، انشاء اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر ہوگی. ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں محمد حسن ماجد صاحب نے کوٹ لکھپت لاہور سے بھیجا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، ارکان اسلام کی ادائیگی کی بھرپور کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا پڑھیں؟ ڈاکٹر صاحب، مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ آج کے دونوں سوال ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جو ہر مومن کی خواہش ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان کا دل نیکی کی طرف راغب ہو. کہتے ہیں نفس کی 3 درجات ہوتے ہیں. ایک ہے کہ وہ نفس امارہ ہے جو انسان کو نیکی کا شعور ہی نہیں دیتا، اس طرح جانے نہیں دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے. تو اگلا درجہ آ جاتا ہے نفس لوامہ، کہ جو ملامت پیدا کرتے ہیں یار عبادت کچھ تو کر غافل، ٹھکانہ گور ہے تیرا. کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا. اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو انسان کو کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا. اپنے باوجداد کو دیکھے، اپنے انبیاء و مرسلین کی سیرت کا مطالعہ کرے، اولیاء اکرام کی سیرت کا مطالعہ کرے. بڑے بڑے بزرگ دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی زندگی خود بھی سنواری، مخلوق کو بھی سنوارا، اور ہر آنے والے دن اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرتے رہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ جیسا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ اقامت دین بھی کر رہے ہیں، نیکی ہدایت کی راہ پہ بھی چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنا، حسد، کینہ، لالچ، تکبر اور بری جو خواہشات ہیں، یہ جو باطنی دشمن ہیں. ظاہری دشمنوں میں انسان بات کر بری سوسائٹی جو ہے وہ اس کو خراب کر دیتی ہے. تو بری سوسائٹی سے اپنا دامن بچانا اور نیک مجلس و سنگت اختیار کرنا، اور سرکار کے قرب کے لیے تو بہترین آپ کی سنت اور شریعت کو اپنانا، کہ ہم اپنے ظاہر کو سرکار کے ظاہر کی سیرت کے سانچے میں ڈال لیں، اور اپنے باطن کو حضور علیہ السلام کے باطن کا جو سیرت کے سانچے میں ڈال لیں، جو اللہ کی محبت ہے، جو اخلاص کی دولت ہے، جو مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہے، جو دین کی ترویج کا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. تو اس کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر اس میں ایک دعا بھی ہے کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یہ بھی ہر نماز کے بعد اگر 7 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی اللہ مزید برکت دیں گے. سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ بھی 3 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور انشاءاللہ اس میں برکت اور ایمان میں فراوانی ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی محمد حسن واجد صاحب، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑو. اور ڈاکٹر صاحب اکثر کیا فرمایا کرتے ہیں کہ سیرت صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، سیرت کر کے دکھانے کا نام ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ انشاءاللہ آپ کی مدد فرمائے گا. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا آج کے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ خواب سے متعلق ہوتا ہے. تو آج کا خواب جو ہماری ٹیم نے چنا ہے وہ ہمیں محبوب علی صاحب نے چکوال سے لکھا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ علیہ. پھر لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اندھیرے میں پیدل جا رہا ہوں، میرے سامنے کھلا آسمان ہے، اور پھر اچانک سے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں. سورج معمول کی رفتار کی بجائے بہت تیزی سے اوپر ابھر رہا ہے. تعبیر جاننے کے لیے بے چین ہوں، یہ کس چیز کی نشانی ہے، ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب.
وہ علامہ کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے نا کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ تو گویا کہ من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ بھی کلام پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، مددگار ہے، بہی خواہ ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ان کے لیے مبارکباد ہے ہمارے بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ پہلے کہیں اندھیروں میں تھے، الجھنوں میں تھے، بہت ساری انسان، بہرحال انسان مرکب من السہو والنسیان، انسان بھول چوک سے مرکب ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اللہ نے ان کو اپنی طرف ہدایت دی ہے، توفیق عطا کی ہے نیکی کی طرف چلنے کی، تو ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ پہلے آپ تاریکی میں تھے، وہ کسی بھی قسم کے علم سے بے بہرا ہونا بھی ہو سکتا ہے، عمل کی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، حقوق العباد کے حوالے سے یا کچھ اعتقادات کے حوالے سے، تو جس راہ پہ وہ چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ ان کے لیے نور کا راستہ ہوگا، کامیابی اور خوشحالی کا راستہ ہوگا، اور اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوگی، کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف کوشش کریں گے تو ہم ان کو کامیابی کے راستوں پہ چلا دیں گے، ہم انہیں ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑیں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، وہ کہے تو میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور پھر اگر چلتے رہو گے، اظہار تشکر کرو گے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو بہرحال ان کا خواب مبارک ہے، اور سورج کا تیزی سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو روحانی ترقی بھی دے گا، ظاہری بھی، اور ملک کے اندر بھی خوشحالی اور بہتری اور بھلائی کی طرف اشارہ ہے، ان کے خاندان کے اندر بھی، کیونکہ سورج جو ہے یہ ساری دنیا کو روشن اور منور کرنے والا ہے، اپنا ہو بیگانہ ہو، جب سورج نکل جائے تو ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے۔ سرکار کی سیرت کے بارے میں بھی فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سراج منیر، ہم نے چمکتا ہوا چراغ، روشن چمکتا ہوا سورج آپ کو بنایا۔ تو یہ اچھی سیرت اور اچھے کردار کی طرف اشارہ ہے کہ سرکار کی سیرت کے سانچے میں ڈھالتے جائیں اپنے آپ کو، ظاہر کو بھی باطن کو بھی، تو انشاءاللہ تعالی ان کو ہر قدم پہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو سکتا نہیں، ہمت کرے انسان تو کیا ہو سکتا نہیں، اپنی مجلس سے صحبت جو ہے اس کے اوپر بھی فوکس کیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نیکی کی راہ پہ بعض کا انسان چل کے جو ہے وہ بعض کا تکبر میں بھی آ جاتا ہے، اور انسان کو شیطان اور نفس بعض کا دھوکے میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو عاجزی اور انکساری جو ہے اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے کہ اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یہ بھی ہر نماز کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو کم از کم 3 دفعہ پڑھیں، تاکہ یہ خیر کا سفر جاری رہے، اس میں کمی واقع نہ۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی محبوب علی صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ نے شاید آپ کے لیے خیر کے راستے کھول دیے ہیں، اب اللہ آپ کو ان رستوں پر چلنے کی توفیق دے، اپنا خیال رکھیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا خواب ہمیں عثمان ندیم صاحب نے ساہیوال سے بھیجا ہے، لکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم اپنے پرانے گھر کو چھوڑ کر کسی نئی جگہ پر نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، گھر کا سامان ہر طرف بکھرا پڑا ہے اور سامان کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، بتائیے گا، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اگر تو یہ خواب پسندیدہ اوقات یا ایسے اوقات جو بڑے معنی ہوتے ہیں، میرے کیلولہ جس وقت انسان کرتا ہے، یا رات کے پچھلے پہر جو خواب 12 بجے کے بعد آتی ہے یا سحری کے قریب آتی ہے، یا اشراق پڑھ کے بندہ لیٹا ہے، تو اس وقت جو خواب آتی ہے تو اس میں بڑا پیغام اور رہنمائی ہوتی ہے۔ عام طور پہ جو معبرین نے اس کا معنی بیان کیا، گھر کو بدلنا، یہ گویا کہ شریک حیات کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے،
انسان جو ہے وہ یا تو عقد ثانی کر رہا ہے یا پچھلی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے اور نہیں کا راستہ ہے، یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی ڈیورس تک نوبت چلی گئی، تو عام طور پہ گھر چینج کرنا، اور گھر کا نظام منتشر ہے، بکھرا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از ایٹ سکسز اینڈ سیونز ان دا روم، ہر شے جو ہے وہ بکھری پڑی ہے۔ تتر بتر ہے، منتشر ہے۔ تو یقیناً جس وقت انسان ایک نیا زندگی کا سفر شروع کرتا ہے، نئے پارٹنرز، لائف پارٹنر مل جاتے ہیں، یا نیا ایک نظام شروع ہوتا ہے، تو اس میں پھر محنت کرنی پڑتی ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کو نئے سرے سے جو ہے مستحکم کرنے کے لیے۔ تو یہ اس میں یہی اشارہ ہے کہ وہ جو نئے پارٹنر تجارتی پارٹنر بھی ہو سکتا ہے، کوئی کاروباری لین دین کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی نیا بزنس شروع کرنے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ لائف پارٹنر کے چینج کرنے کی طرف اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس صورتحال سے وہ فارغ البال ہے، ایسا کوئی ایشو نہیں، تو کوئی تجارتی پارٹنر ہے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کہ نیا ساتھی مل رہا ہے، تو ابتدا میں کمی بیشی تو ہوگی، لہٰذا پھونک کے قدم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پہ جو ہے وہ مدد بھی طلب کی جائے، جیسے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ نماز کے بعد جو ہے وہ کم از کم 3 دفعہ یہ دعا مانگی جائے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ یہ دعا جو ہے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، یہ 3 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور لازمی اپنا صبح و شام حصار بھی کریں۔ گھر سے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، گھر میں داخل ہوں تو پھر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو اس کو پڑھے، اور درود شریف کی ذرا اس دوران زیادہ کثرت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، جلدی سے ان سے سرخرو کریں، اور وہ ایک نارمل اور آئیڈیل اور ایک پاکیزہ زندگی جو گزارنے ہیں اس کے وہ قابل ہو سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی عثمان ندیم صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس خواب کو اگر سامنے رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو نئے تعلقات آ سکتے ہیں، بلکہ وہ چاہے ازدواجی ہوں، کاروباری ہوں، جیسے بھی ہوں، آپ ان میں اپنے آپ کو تھوڑا سا کنسرنڈ رکھیں اور خیال کریں کہ وہ بہتر طریقے سے انجام پائیں۔